دنیا میں تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی ہی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہی ہے۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ ایک بہت مشہور حدیث، ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلیمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگو آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، ایک عظمت والے مہینے نے سایہ کر لیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر، ایک مہینہ جو بہت عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بہت عظمت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہ ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں، اور ویسے یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اجماع ہے کہ یہ رمضان المبارک کی ہی شب ہے، لیکن رمضان کی کون سی شب ہے اس پر بہت سے مفکرین نے لکھا ہے، لیکن امام رازی نے اس پر جو 9 قول لکھے ہیں وہ میں آپ کو تیزی سے سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب جس کے اگلے دن جو ہے غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ جن کو حضور نے خود فرمایا کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی۔ سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور انہوں نے جب صحیح جواب دیا کہ سورہ فاتحہ، تو یہ کہ حضور نے اس پر تھپکی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے بقیہ قول جو ہیں وہ شاید شاذ کے درجے میں ہیں، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27 شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 23ویں شب ہے، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 اقوال ہیں، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن عباس، ابیب ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو وہ 27ویں شب پر ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نقطے بیان کیے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ قدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا حتی مطلع الفجر۔ یہ 27واں ہے، اس اعتبار سے گویا کہ انہوں نے اگر ربط قائم کیا ہے کہ 27ویں شب ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہیں رمضان المبارک کے اندر اگر وہ شمار کیے جائیں تو وہ 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کی بہت سی روایات جو ہیں ان کا اجماع ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔
لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 7 کا حصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریری میں بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ 7 کے حصے کے ساتھ وابستہ ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 چکر ہیں، سعی یعنی صفا مربع کے بھی 7 چکر ہیں، اسی طریقے سے سجدے کے 7 اعضاء ہیں۔ تو اس سے انہوں نے وطر اور وطر کے بعد 7 کا حصہ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں، اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب وہ اپنے سے حساب کتاب سے، اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تحسین کی تھی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے حروف شمار کیے جائیں تو وہ 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس صورت میں 3 بار آیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد بنتا ہے۔ بہرحال یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا تعلق نہ کوئی صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے ہے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق ہے۔ اب انہیں ذوق کی بات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذوق کی بات ہے تو لہٰذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی وہ باقی ہے، یا صرف وہی رات تھی جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، وہی عظمت کی حامل تھی، یا یہ کہ یہ رات اب بھی ہر سال آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی عظمت کی حامل ہے۔ اس پر بھی تقریباً یہ اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے اور ہر سال آتی ہے۔